الزام میں پاکستانی شہری کی گرفتاری کا معاملہ۔ آصف مرچنٹ کا پینسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ آصف مرچنٹ نے بتایا کہ وہ پاکستانی شہری ہے اور پاکستان میں رہتا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے مزید بتایا کہ آصف مرچنٹ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان اور ایران میں میرے بیوی بچے بھی ہیں۔ آصف مرچنٹ کو 12 جولائی کو امریکہ سے باہر جانے کی تیاری کے وقت گرفتار کیا گیا۔ آصف مرچنٹ کا پینسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے سے کوئی تعلق نہیں، ایسا کہنا تھا امریکی وائٹ ہاؤس کا۔ آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ ہم نے میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ممتاز ارا بلوچ نے مزید کہا، امریکی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، باضابطہ رد عمل دینے سے پہلے مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ممتاز ارا بلوچ کا ایسا کہنا تھا۔ آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، معاملے کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے اور امریکی حکام کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران اور اسرائیل سے براہ راست بات کی ہے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ دونوں ممالک سے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو مت بڑھائیں۔ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار جنگ بندی کے حامی رہے ہیں۔ خطرہ ہے کہ بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے اسرائیل پہلے ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اینٹونی بلنکن نے اس خدشے کا اظہار کیا۔ ایران اور اسرائیل سے براہ راست بات کی ہے، دونوں ممالک سے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو مت بڑھائیں۔ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار جنگ بندی کے حامی رہے ہیں۔ خطرہ ہے کہ بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے اسرائیل پہلے ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں پر حملے، امریکی وزیر دفاع سے اخبار۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اہلکاروں پر حملے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، لائٹ آسٹن نے ایسے کہا۔ یقین ہے کہ عراق میں امریکی اہلکاروں پر حملوں میں ایران ملوث ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، امریکی وزیر دفاع پسیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اہلکاروں پر حملے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ برطانیہ میں جاری فسادات کے حوالے سے وزیراعظم کیئر سٹارمر کی زیر صدارت کوبرا میٹنگ۔ پرتشدد مظاہروں میں ملوث عناصر کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر نمٹا جائے گا اور سزائیں سنا کر جیل بھیجیں گے۔ کیئر سٹارمر نے مزید کہا کہ مظاہروں میں ملوث 400 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا، 100 پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے، برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر۔ اسرائیلی مہم جوئی کے خلاف ایران کا ایکشن ناگزیر ہے۔ ایران خطے میں بے امنی نہیں چاہتا، لیکن اسرائیل کو کیسے کیے کہ سزا ملے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران مشرق وسطیٰ میں استحکام چاہتا ہے، لیکن ایران کو اپنے اوپر حملے کے جواب میں دفاع کا حق بھی حاصل ہے۔ اسرائیلی مہم جوئی کے خلاف ایران کا ایکشن ناگزیر ہے۔ ایران خطے میں بے امنی نہیں چاہتا، لیکن اسرائیل کو کیے کی سزا ملے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنانی نے کہا، ایران مشرق وسطیٰ میں استحکام چاہتا ہے، لیکن ایران کو اپنے اوپر حملے کے جواب میں دفاع کا حق بھی۔ جاپان کے ہیروشیما میں شہریوں کا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ۔ جاپان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ مظاہرین کا جاپانی حکومت پر فلسطین کا ساتھ دینے پر زور۔ جاپان کے شہر ہیروشیما میں شہریوں کا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ۔ جاپان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ مظاہرین کا جاپانی حکومت پر فلسطین کا ساتھ دینے پر زور۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے 4 ارکان جاں بحق۔ اسرائیل نے حملوں میں جنوبی لبنان کے قصبے محفدون کو نشانہ بنایا۔ اکتوبر کے بعد اسرائیل حملوں سے لبنان میں 554 افراد جاں بحق، جن میں 360 حزب اللہ کے ارکان اور 116 شہری شامل۔ حزب اللہ کا اسرائیلی پر جوابی حملے سے 17 افراد زخمی، متعدد عمارتیں اور گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ دیونے صدارت انتخابات کی ممکنہ امیدوار عبیر موسیٰ کو 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عبیر موسیٰ پر اعلیٰ انتخابی اتھارٹی کی توہین کا الزام۔ عبیر موسیٰ فری دستورین پارٹی کی سربراہ بھی ہیں۔ دیونے صدارت انتخابات کی ممکنہ امیدوار عبیر موسیٰ کو 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ عبیر موسیٰ پر اعلیٰ انتخابی اتھارٹی کی توہین کا الزام۔ عبیر موسیٰ فری دستورین پارٹی کی سربراہ بھی ہے۔ اسلام آباد حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بے نتیجہ ختم۔ ہم نے حکومت کے سامنے اپنا موقف رکھ دیا، حکومت کل تحریری جواب دے گی۔ لیاقت بلوچ، ہمارے دھرنے کا اولین مقصد عوام کو ریلیف دلانا ہے، آئندہ کے لائحہ عمل اپنانے میں آزاد ہیں۔ لیاقت بلوچ کا ایسا کہنا تھا۔ بات چیت مثبت انداز میں ہوئی اور مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ عطا تارڑ کا دعویٰ، مذاکرات کا چوتھا دور آج ہوگا، معاملات کو آگے بڑھائیں گے، ایسا کہنا تھا عطا تارڑ کا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکاء سے کہنا تھا کہ جب ہم مارچ کریں گے تو لاکھوں نوجوان ساتھ ہوں گے۔ ہم پوری قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم تاریخی ملگیر ہڑتال بھی کریں گے، پورے پاکستان کی شاہراہوں کو بند کریں گے۔ خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ 14 اگست کے بعد IMF کے ایجنٹوں کو ہم بل نہیں دیں گے، معیشت کو برباد کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لانا ہوگا، بجلی کی قیمت لاگت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم مارچ کریں گے،
लाखों की तादाद में आगे बढ़ेंगे, पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। तारीखी मुल्की हड़ताल भी हम अनाउंस करेंगे, शाहराहों के ऊपर बैठेंगे, पूरे पाकिस्तान में बैठेंगे। 14 अगस्त के फौरन बाद हम ऐलान करें कि अब पाकिस्तान में इस जालिम हुकूमत को, IMF के एजेंटों को हम बिल जमा नहीं कराएंगे। जिन्होंने हमारी मईशत को तबाह किया, बर्बाद किया, उनको भी कटहरे में लाना होगा। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर तुमने बिजली के बिल कम नहीं किए तो महज वादों पर और तहरीर पर यह धरना खत्म नहीं होगा। हम आवाम की सियासत करेंगे।